بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام کیا تھا اور فرعون نے کیا خواب دیکھا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا۔ آپ کے 12 بیٹے تھے، ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا تھا۔ پہلے تو یہ لوگ کنعان میں آباد تھے، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے بعد مصر میں جا بسے۔ اسی طرح بنی اسرائیل مصر میں پھلے پھولے اور لاکھوں کی تعداد تک پہنچ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کا بادشاہ مصر ریان بن ولید جو آپ کے ہاتھوں مسلمان ہوا تھا، جب اس کا انتقال ہوا تو مصر کا نظام و نسق حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ آ گیا۔ آپ کی وفات کے بعد ایک بادشاہ قبوس نامی والی مصر ہوا۔ کفر و ضلالت کی جو رسومات حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں ختم ہو گئی تھیں، اس نے ان کو از نو زندہ کیا، جبکہ اولاد یعقوب علیہ السلام نے اس طریقے کو قبول نہ کیا تو اس نے ان کو خیر ملکی تصور کر کے غلام بنا لیا اور انتہائی سخت کام لینے لگا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو اس کا بھائی ولید بن مصعب والی مصر ہوا۔ مصر کے بادشاہ کو فرعون کہتے تھے۔ یہ اگلے فرعون سے بھی زیادہ ظالم تھا۔ اس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں، رب ہونے کا دعویٰ کیا، اور اس نے یہ احکام جاری کیے کہ ادنا سے اعلیٰ تک تمام رعایا مجھے سجدہ کریں۔ چنانچہ حامان نے سب سے پہلے اسے سجدہ کیا، پھر اور وزیروں نے اور سرداروں نے سجدہ کیا، اور جو لوگ دور دراز رہتے تھے ان کے لیے اپنے سونے کے مجسمے بنوائے، ان کے نیچے ہاتھی کے دانت، ابنوس اور چاندی کے تخت رکھے، اور ان کے پاس سنہری درخت چڑھوائے اور ان کی پتیاں زمرد کی تیار کروائیں، اور چاندی سے پرندے تیار کرا کے ان کی چونچ میں جواہر دے کر درختوں کی ہر شاخ پر اس طرح بٹھا دیے تھے، اور ہر جانور میں ایسی ترکیب رکھی کہ جس وقت بھی خادم اس تخت کو حرکت دیتے تو ان کی پیٹھ میں سے یہ آواز نکلتی کہ اے مصر کے لوگوں، فرعون تمہارا خدا ہے، اس کو سجدہ کرو۔ اس آواز کو سن کر ہر قصبے اور گاؤں والے اس مورتی کے آگے سجدہ ریز ہوتے، لیکن بنی اسرائیل اس سے باز ہیں۔ فرعون نے ان کے سرداروں کو بلا کر تنبیہ کی اور ان کو کہا کہ تم نے مجھے سجدہ کرتے ہوئے اور نہ میری تصویروں کو معلوم ہوتا ہے کہ تم اپنی زندگی سے بیزار ہو، لیکن یہ کسی دھمکی سے مرعوب نہ ہے۔ اور بنی اسرائیل کے سرداروں نے کہا کہ فرعون کا عذاب ہلکا ہے اور عذاب خداوندی ابدی ہے، بہتر یہ ہے کہ فرعون کے عذاب پر صبر کرو اور اس کو سجدہ نہ کرو۔ اور یہ بات تمام بنی اسرائیل نے منظور کر لی، اور فرعون کو بھی باور کر دیا کہ ہم ہرگز بھی تجھ کو یا تیری تصویر کو سجدہ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا فرعون بھی تانبے کی بڑی بڑی دیگیں منگواتے اور ان میں زیتون کا تیل اور گندھک ڈلوا کر گرم کیا، پھر بنی اسرائیل کو سجدے کا حکم دیا۔ انکار کرنے والوں کو تیل سے کھولتی ہوئی دیگوں سے نکل پھینکواتا، یہاں تک کہ ایک انبائی کثیر اس نے اسی طرح جلا ڈالا۔ تو حامان نے فرعون سے سفارش کی کہ اے بادشاہ، ابھی ان کی مہلت دے تاکہ یہ سوچ سمجھ کر بادشاہ کا حکم قبول کرے۔ تو فرعون نے ان کو جلانا موقوف کر دیا، لیکن ان کی یہ بیگاریں مقرر کر دیں۔ کچھ عرصہ یوں گزرا، یہاں تک کہ فرعون نے 3 رات مسلسل دہشتناک خواب دیکھے کہ ایک آگ تمام مصر میں قبطیوں کی املاک جلاتی ہوئی چلی آتی ہے، اور جب بنی اسرائیل کے محلہ سے گزرتی ہے تو کسی کو بھی نہیں جلاتی، اور بنی اسرائیل کے محلے سے ایک اثر اور فرعون کے اوپر دوڑ کر اس کے تخت پر سے اوندا ڈال دیا۔ صبح کو فرعون نے بخومیوں کو اکٹھا کیا اور خواب کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری حکومت کے زوال کا سبب ہوگا۔ چنانچہ فرعون نے قتال کو بلا کر اعلان کرا دیا کہ 1000 پیادہ بنی اسرائیل کے محلہ میں مقرر کریں اور 1000 دائیاں بھی ان کے ہمراہ کر دیں، تاکہ بنی اسرائیل کے جس گھر میں لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر ڈالیں اور لڑکیوں کو چھوڑ دیں۔ 2 سال تک بنی اسرائیل پر اسی طرح ظلم ہوتا رہا کہ 12,000 لڑکے قتل کی گئے اور 90,000 حمل گرائے گئے۔ اور تیسرے سال حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ فرعون نے جس کو روکنے کے لیے بنی اسرائیل میں ہزاروں بچے قتل کروائے، آخر وہ آ گیا اور فرعون اس کا کچھ بھی نہ کر سکا۔ ادھر بخومیوں نے اطلاع کر دی کہ وہ پیدا ہو چکا ہے، لہٰذا خبردار رہنا۔
کہ بخومیوں نے فرعون سے کہا کہ آج کی رات وہ بچہ ماں کے پیٹ میں جائے گا۔ فرعون نے اس رات کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے مرد آج اسکندریہ شہر میں چلے جائیں۔ چنانچہ سب بنی اسرائیل اسکندریہ چلے گئے، اور موسیٰ علیہ السلام کے والد فرعون کے خاکسی تھے، وہ اس کے محلے کا پہرا دے رہے تھے۔ کسی سبب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ وہاں چلی گئی۔ حضرت عمران نے ان کو طلب کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام والدہ کی شکم اطہر میں چلے گئے۔ اس سے پہلے وزیروں نے فرعون سے عرض کیا کہ بنی اسرائیل کے بڑے اپنی موت سے مر گئے اور بچوں کو تم نے ختم کروا دیا، تو پھر ہماری خدمت کون کرے گا؟ پھر فرعون نے حکم دیا کہ 1 سال کے لیے بچے چھوڑ دی جائیں اور 1 سال کی قتل کی جائیں۔ معافی کے سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال قتل کرتے تھے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو فرعون نے کوتال پر سختی کی اور اس نے پیادوں پر سختی کی۔ تو پیادوں نے کہا، ہم نے ایک گھر میں صرف دائی کی بات پر اعتبار کیا اور زیادہ تحقیق نہیں کی۔ تو کوتال کے حکم پر یہ عمران کے گھر میں گھس آئے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بڑی بہن کی گود میں تھے، جس کا نام مریم تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ پیادے بغیر کسی اطلاع کے گھر میں گھس آئے ہیں تو فوراً بھائی کو تندور میں ڈال دیا، جو اس وقت بھڑک رہا تھا، اس خیال سے کہ اس کی جان تو ویسی بھی جائے گی مگر باقی گھر والے تو محفوظ رہیں گے۔ جب پیادوں نے خوب تسلی کر لی کہ گھر میں کوئی لڑکا موجود نہیں اور تنور کو دیکھا اور واپس چلے گئے۔ ادھر آپ کی والدہ فرط غم میں بے ہوش ہو گئی تھیں۔ ہوش آنے پر بیٹی سے بچے کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا، میں نے اس کو جلتے تنور میں ڈال دیا تھا۔ تو ان کے غم میں مزید اضافہ ہو گیا۔ یک تنور سے آواز آئی کہ اے اماں جان، غم نہ کر، اللہ نے جس طرح ابراہیم پر آگ کو سرد کر دیا تھا مجھ پر بھی سرد کر دیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے آپ کو تنور سے نکال کر باہر نکلوا دیا۔ اس وقت آپ کی عمر 40 دن کی تھی۔ اب آپ کی والدہ نے اپنے گھر میں مشورہ کیا کہ آخر یہ بچہ ہی ہے، آواز نکالے گا، اور فرعون کے پیادے سے گھر گھر تلاشی لے رہے ہیں، اس کی آواز سن لیں گے تو اس کو بھی اور ہم سب کو قتل کر دیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ اس صندوق میں رکھ دیا اور دریائے نیل میں چھوڑ دیں، کسی گاؤں میں چلا جائے گا، یہ زندہ بھی رہے گا اور ہم بھی فرعون کے خوف سے نجات پائیں گے۔